آیت پڑھیں جی حضرت صاحب. عن معبد عن ابی سعید الخدری، ابو سعید خدری کہتے ہیں کننا فی مسیر لنا فنزلنا، ہم، یہ بھی بڑا زبردست واقعہ ہے. ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں تھے، فنزلنا، ہم نے اسٹے کیا. فجاءت جاریۃ فقالت، ایک عورت آئی، لڑکی آئی اور کہنے لگی ان سید الحی سلیم، ہمارے جو قبیلے کا سردار ہے وہ ڈس لیا گیا ہے، زہر، کسی زہریلی چیز نے اسے ڈس لیا. سلیم یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، یہاں مفعول کے معنی میں ہے کہ اسے ڈس لیا گیا کسی زہریلی چیز کی طرف سے. وَإِنَّا نَفَرَنَا غَيَبٌ، اور ہمارے جو نوجوان ہیں وہ غائب ہیں، وہ کہیں گئے ہیں. فَهَلْ مِنْكُمْ رَاكٍ، تم میں سے کوئی دم کر سکتا ہے؟ فَقَامَ مَعَهَا رَجُلٌ، اصل میں ہوا یوں تھا کہ یہ صحابہ کا ایک قافلہ کسی سفر پر نکلا، ایک قبیلے کے پاس گئے. وہاں جا کے انہوں نے ان سے کہا کہ ہم یہاں رکنا چاہتے ہیں، ہمیں کوئی پانی، کھانا، کچھ ایسی آپ سہولت دے سکتے ہیں. اور عربوں کے ہاں یہ طریقہ کار تھا کہ مسافر گزرتے ہوئے کسی بھی قبیلے سے ہیلپ لے سکتے تھے، اور اس قبیلے والوں کا کام ہوتا تھا ان کی ہیلپ کرنا. سمجھ میں آئی بات؟ جب صحابہ نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا جی نہیں، ہم کچھ نہیں آپ کے لیے کر سکتے. صحابہ نے الگ ڈیرے لگا لیے، بیٹھ گئے، پانی شانی پیا، ریسٹ کی. تو اس قبیلے کے سردار کو کسی موذی چیز نے، زہریلی چیز نے ڈس لیا. بچی آئی اور اس نے آ کے کہا کہ آپ میں سے کوئی دم کر سکتا ہے؟ ایک صحابی کھڑا ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ نہیں تھے، صحابی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا جی میں کر سکتا ہوں. ما کننا نبنہ برقیۃ، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ کیا دم کرے گا. فرقاہ فبرأ، اس نے جا کے دم کیا، وہ درست ہو گیا، تندرست ہو گیا. فامر لہ بثلاثین شاۃ، اس نے حکم دیا کہ 30 بکریاں ان کو دے دو. وسقانا لبنا، ہمیں دودھ بھی پلایا. فلما رجع، جب وہ صحابی لوٹا دم کر کے 30 بکریاں لے کے، دوسرے راوی کہتے ہیں کہ اس صحابی نے شرط لگائی کہ حضرت صاحب میں دم تو کروں گا، آپ صحت مند بھی ہو جائیں گے، لیکن میری شرط ہے کہ مجھے پھر اگر ٹھیک ہو گئے تو 30 بکریاں لوں گا میں. ٹھیک ہے، 30 بکریاں لوں گا. کیوں؟ کیونکہ حضرت صاحب سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکلا تھا، انہوں نے ویسے ہیلپ نہیں کی تھی. وگرنہ آپ فری میں بھی یہ کام کر سکتے ہیں، لیکن یہاں سے دلیل مل گئی کہ دین کے کام پر، دم کرنے پر، نماز پڑھانے پر، لوگوں کو فتویٰ دینے پر آپ چارجز لے سکتے ہیں، چارج کر سکتے ہیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ فی سبیل اللہ یہ کام کریں. یہاں معاملہ اور تھا، کئی جگہوں پر صحابہ نے فری دم کیے، فری لوگوں کی خدمت کی ہے، قرآن سکھایا، لیکن یہاں وہ لوگ ویسے دینے کے لیے راضی نہیں تھے. تو پھر انہوں نے قید لگائی کہ میں تمہیں دم کروں گا، تندرست ہو گئے تو 30 بکریاں لوں گا. جب وہ صحابی لوٹے اور جناب جیت کے 30 بکریاں لے کے آئے تو صحابہ دوسرے کہتے ہیں ہم نے کہا اکنت تحسن رقیہ او کنت ترکی، کیا آپ کو پتا تھا دم کیسے کیا جاتا ہے؟ آپ دم وغیرہ کرتے ہیں؟ قال لا، وہ صحابی کہنے لگا نہیں، پہلی بار کیا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. ما رقیت الا بام القرآن، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کیا کرنا، میں نے جا کے صرف سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کر دیا. پہلی بات، پہلا تجربہ. قلنا، ہم نے کہا لا تحدثوا شیئا حتی ناتی، کوئی اب کام نہیں کرنا نیا یہاں تک کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے سوال، مطلب کہ بکری ذبح نہیں کرنی، ٹھیک ہے، یا کوئی اور لین دین نہیں ان کے ساتھ کرنا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے فتویٰ لیں گے، مسئلہ پوچھیں گے کہ کیا ایسے دم کر کے کسی سے معاوضہ لینا جائز ہے. فلما قدمنا المدینہ، جب ہم مدینہ میں آئے، ذکرناہ للنبی جی، تو آگے پورا واقعہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے سنایا کہ اللہ کے نبی ایسے ہوا، ہم اس جگہ پہ رکے، انہوں نے ہماری خدمت نہیں کی، پھر ان کے سردار کو کسی چیز نے ڈس لیا، ہم نے شرط لگا کے ان سے وصول کی چیزیں، ان کو دم کیا، وہ صحت مند ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا قصہ سنایا. قالا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب، فتویٰ، فرمایا وما کان یدریہ انہا رقیہ، اس صحابی کو کس نے بتایا تھا کہ یہ دم ہے؟ سورۃ الفاتحہ میں تندرستی ہے، ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا. انہوں نے کہا جی آپ نے. فرمایا اقسموا، تقسیم کرو مال کو، واضربوا لی بسامن، میرا حصہ بھی لے کے آؤ. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ چونکہ سکھلایا میں نے ہے تو میرا بھی حصہ بنتا ہے. اصل ہے مسئلہ بتانا، اصل ہے مسئلہ بتانا کہ حضرت صاحب دم کی کمائی، مسجد میں خدمت کرنے کی، جمعہ پڑھانے کی کمائی وہ جائز ہے اور درست اور بڑی پاک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش کی ہے اس کو لینے کی، کوئی حرج نہیں اس میں.
سمجھ میں آئی بات؟ تو حضرت صاحب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو، اب سورۃ الفاتحہ کی فضیلت بھی آ گئی اور اہم ترین دو مسئلے بھی آپ کی سمجھ میں آ گئے کہ سورۃ الفاتحہ بڑی فضیلت والی چیز ہے۔ اگر کسی کے سر میں درد ہے، کسی کے پیٹ میں درد ہے، کسی کو کسی چیز موذی نے ڈس لیا ہے، آپ وہاں ہاتھ رکھ کے 7 بار سورۃ الفاتحہ پڑھ کے پھونک مارے تو اللہ رب العزت اسے شفا دے۔ توکل ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے، یقین کامل ہونا چاہیے آپ کا کہ اس سے شفا ملے گی۔ یہ مسئلہ سمجھا گیا۔ اور دوسرا کہ دین کے کسی کام پر، قرآن سکھانے پر، خطبہ جمعہ پڑھانے پر، نماز پڑھانے پر، دم کرنے پر معاوضہ لیا جا سکتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ دوسرا یہ مسئلہ سمجھ آ گیا۔ آگے پڑھیں جی۔ دوسرا